اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے موضوعات پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور یہاں اس مقام پر آ کر مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی بیان کر رہے ہیں کہ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی بانو سیدہ نصرت بیگم امین اصفہانی سے ملاقات کی غرض سے مخصوصاً اصفہان تشریف لے کر گئے۔ ایک مجتہدہ خاتون، ایک مؤمنہ خاتون، ایک فیلسوف خاتون، ایک عارفہ خاتون، ان کے حالات زندگی تفصیلاً ہم پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اور آج کے درس کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں بھی اس کا لنک ڈال دیا جائے۔ بانو نصرت بیگم امین اصفہانی ایک بہت بلند پایہ شخصیت ہیں۔ ان کے متعلق میں اس درس کے آخر میں کچھ مطالب اور کچھ عرائض پیش کروں گا۔ ان کی عظمت اور بزرگواری، وہ جو ان کے حیات زندگی سے متعلق جو میں نے درس بیان کیا، اس کو اگر آپ سنیں تو واضح ہو جائے گا کہ نہایت ہی جلیل القدر فقہا، فیلسوف حضرات اور شخصیات ان کے محضر میں گئے اور ان سے جا کر مختلف موضوعات پر بحث و مباحثہ ہوا۔ مثلا دیکھیں، علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور ان سے ملاقات کی۔ آیت اللہ عظمیٰ ارباب رحیم ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی نے ان سے ملاقات کی۔ محمد تقی جعفری عظیم الشان فیلسوف، انہوں نے اس عظیم بانو سے ملاقات کی۔ شہید مطہری جیسی شخصیات، مرحوم ہاشم حداد اور مختلف ایسی شخصیات جو ان کی خدمت میں گئیں، ان سے بات چیت کی، ان سے مختلف علمی اور عرفانی موضوعات پر بحث و گفتگو ہوئی۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ مرحوم شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بانو امین اصفہانی سے سوال کیا۔ جب بانو امین اصفہانی نے سوال کا جواب دینا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخصیت بہت ہی جلیل القدر ہے، مجھے اپنے ہاتھ پیر سمیٹ کر بیٹھنا چاہیے۔ درواقع ہاتھ پیر سمیٹ کر بیٹھنا چاہیے، یہ کنایہ ہے اس بات کا کہ بانو امین اصفہانی کا علمی رتبہ شہید مطہری کے علمی مقام سے بلند ہے، ان کا عرفانی مقام شہید مطہری کے مقام سے بلند ہے، لہٰذا شہید مطہری اس کلمے سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے اس بانو کے سامنے متواضع ہو کر بیٹھنا چاہیے اور اپنے سوالات کو بیان کرنے میں دقت سے کام لینا چاہیے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ طاہرانی بیان کر رہے ہیں کہ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی جب قم میں موجود تھے تو ان کے شاگردوں نے، ان کے عقیدت مندوں نے ان کے سامنے سیدہ نصرت بیگم امین اصفہانی جو مشہور ہیں بانو مجتہدہ امین اصفہانی کے نام سے، ان کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ مبالغہ حد تک تعریف کرنا شروع کر دی۔ یعنی ان کی کرامات، ان کی جو عرفانی مکاشفات، ان کے توحیدی درجات اور بہت سے واقعات مرحوم ہاشم حداد کے سامنے انہوں نے بیان کیے۔ یقینی بات ہے انہوں نے بھی کہیں سے سن رکھے ہوں گے۔ تو ایسے میں مرحوم ہاشم حداد موسوی نے بانو نصرت بیگم امین اصفہانی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ تو آیت اللہ طاہرانی کہتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کے ایک عقیدت مند جن کا نام آغائے شرکت ہے، وہ اصفہان سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس ملاقات کا انتظام کروایا اور بانو نصرت بیگم امین اصفہانی سے ملاقات کے لیے وقت لیا۔ آیت اللہ طاہرانی کہتے ہیں کہ اسپیشل اس ملاقات کے لیے
میں مرحوم ہاشم حداد آغائے شرکت اور حاج محمد علی خلف زادے جو مرحوم ہاشم حداد کے ساتھ کربلا سے زیارات کے لیے ایران آئے تھے، ہم 4 افراد سپیشل قم سے اصفہان گئے تاکہ بانو بیگم نصرت امین اصفہانی سے ملاقات کی جائے۔ نماز ظہر سے 2 گھنٹہ پہلے ہمیں ملاقات کا وقت دیا۔ ہم مقررہ وقت پہ بانو اصفہانی کے گھر پہنچ گئے۔ ہمارا استقبال کیا گیا، ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا اور 80 سالہ بوڑھی خاتون سفید چادر میں نہایت ہی مؤدب ہو کر اس کمرے میں یعنی ڈرائنگ روم میں تشریف لائیں۔ مہمانوں کو انہوں نے خوش آمدید کہا اور پھر مختصر سی پذیرائی اور تعارف کے بعد مہمان نوازی کے بعد انہوں نے بانو نصرت بیگم امین نے مرحوم ہاشم حداد کی ہویت کے بارے میں اور ان کی رہائش کے بارے میں سوال کیا۔ ہویت کا مطلب یہی ہے کہ ان کے بارے میں تفصیل معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کون ہیں ہاشم حداد، چونکہ وہ ان کو نہیں جانتی تھیں، اور پھر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، چونکہ ان کے بارے میں انہیں تفصیلات معلوم نہیں تھی، لہٰذا مختصر سا تعارف ہوا۔ اس کے بعد آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ چونکہ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی مہمان تھے اور انہوں نے مجھے پہلے سے اس ملاقات سے پہلے تذکر دے رکھا تھا کہ جب بانو نصرت بیگم امین اصفہانی کے پاس جائیں گے تو وہاں جا کر فقہی موضوعات، تفسیری موضوعات یا اصولی موضوعات کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی ہے، یا اسی طرح سے مکاشفات مثالیہ اور حالات نفسانیہ یا ماضی اور مستقبل کی خبریں، ان موضوعات پر ہم گفتگو کرنے بانو نصرت بیگم امین اصفہانی کے پاس نہیں آئے ہیں۔ آپ نے صرف توحیدی موضوعات کو چھیڑنا ہے اور اس سے معلوم یہ ہو تاکہ بانو نصرت بیگم امین اصفہانی کے جو توحیدی درجہ ہے اس کا علم ہو سکے کہ کس حد تک وہ عرفانی مقام پر فائز ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم وہاں بیٹھے اور گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے مرحوم ہاشم حداد موسوی نے مجھے اشارہ کیا، میں نے بانو نصرت بیگم امین اصفہانی سے توحید کے موضوعات پر سوال کرنا شروع کیا، جس کا بانو اصفہانی نہایت ہی تسلی بخش اور پسندیدہ مناسب جواب دے رہی تھی۔ مجھے ہاشم حداد نے اشارہ کیا کہ تھوڑا دقیق تر سوال دریافت کروں، لہٰذا میں نے ان سے بانو نصرت بیگم امین اصفہانی سے سالک کی کیفیت اضمحلال کے بارے میں، نیستی کے بارے میں سوال کیا، یعنی سالک جب خداوند متعال کے اسم اور ذات میں جب فنا ہو جائے تو اس کے بعد اصل الوجود کیا ہوگا، یا حقیقت وجود اور واقعیت کے بارے میں، اس مرحلے کے بارے میں جب کیفیت اضمحلال ہو جائے تو اس کے بارے میں سوال کیا۔ یا اس کے علاوہ آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ سوال میں نے کیا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت کلیہ کے بارے میں، اور اس ولایت کلیہ کہ خداوند متعال کے ساتھ ذات اقدس الہی کے ساتھ آپس میں ربط کی کیفیت کو یا کیفیت ہویت کے بارے میں سوال کیا۔ یہ عزیزان محترم ایسے دقیق سوالات ہیں کہ جن کا جواب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، لیکن بطور معمول آپ دیکھیں تو ہم جو عوام الناس سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم جو علماء کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب ان سوالات سے فرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کتابوں میں جو سطحی معلومات درج ہیں، جو اصول اعتقادات ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، ہم صرف انہی سطحی معلومات تک رہیں اور اس قدر دقیق توحید کے مضامین میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری عادت ہے۔ لہٰذا اگر حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق اگر کوئی نورانی روایات کو بیان کرنا چاہے یا اس کیفیت اضمحلال جو روایات میں جس کی طرف اشارہ ہوا ہے، اس کی طرف اگر کوئی اشارہ کرے روایات کے ذریعے سے،
تو فوراً کفر کا، غلو کا فتویٰ جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ مومنین اور علماء کی طرف سے بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے جو وہابی حضرات ہیں وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ اس وادی سے دور ہیں، اور ہر مسئلے کو انہوں نے شرک کے ترازو میں تولنا ہوتا ہے اور اسے شرک قرار دے دیتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بڑے بڑی شخصیات کے قدم جو ہیں وہ آ کر ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو مرحوم آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے ایسے موضوعات کے بارے میں بانو نصرت بیگم امین اصفہانی سے سوال کیا، لیکن بانو اصفہانی میرے سوالات کے جواب میں تمجمج جو ہے وہ اس سے کام لے رہی ہیں۔ تمجمج جو ہے وہ ہے کہ ایک کلمے کو بار بار اس کا تکرار کرنا، یعنی باتوں کو گھمانا، اصل مطلب کی طرف نہ آنا، اس طرح سے وہ باتوں کو گویا کہ گھما رہی ہیں۔ اور آیت اللہ طہرانی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے کلام میں تھوڑا اضطراب بھی دکھائی دے رہا تھا۔ شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہو کہ بانو بیگم نصرت امین اصفہانی آیت اللہ طہرانی سے سابقہ آشنائی نہیں رکھتی تھی، یا مرحوم حداد کو نہیں جانتی تھیں، یا اس کے علاوہ اس محفل میں جو دوسرے افراد موجود تھے ان سے تعارف نہیں تھا، لہٰذا کھل کر اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنا یہ بہت ہی دشوار ہے، وہ بھی ایسے حساس دقیق موضوعات کے بارے میں اظہار نظر کر دینا ہر کسی کے سامنے یہ بہت ہی دشوار کام ہوتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ مجھے مرحوم ہاشم حداد نے اشارہ کیا کہ تھوڑا ہاتھ آپ ہلکا رکھیں اور مزید اس بحث کو آگے ادامہ نہ دیں۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اس موضوع پر بانو نصرت بیگم امین اصفہانی سے اصرار نہیں کیا، زیادہ بحث نہیں کی، تقریباً 1 گھنٹہ ہماری یہ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ہم خدا حافظی کر کے وہاں سے چلے گئے۔ یقینی بات ہے اس ملاقات سے مرحوم سید ہاشم حداد کی نظر میں بانو نصرت بیگم امین اصفہانی کا کوئی بہت بلند عرفانی رتبہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی بہت عظیم شخصیت کی وہ مالک تھیں، کیوں؟ چونکہ وہ موضوعات جن کے بارے میں سوال کیا گیا یا جاننا چاہ رہے تھے وہ شخصیت کے عدم تعارف کی بنیاد پر یا حجابات کی بنیاد پر ان کا جواب بیان نہیں ہو سکا۔ ایک ملاقات مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بانو نصرت بیگم امین اصفہانی سے متعلق بیان ہوئی ہے۔ جب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زوجہ کے ہمراہ اصفہان کا سفر کرتے ہیں تو وہاں علماء کی محفل میں جو ہے وہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بانو نصرت بیگم امین اصفہانی کی بہت تعریف کی جاتی ہے اور ان کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سیدہ مخدرہ خاتون سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ آغا جواد امین جو بانو نصرت بیگم امین اصفہانی کے رشتہ دار تھے انہوں نے اس ملاقات کا انتظام کیا۔ علامہ طباطبائی اپنی زوجہ کے ہمراہ اور کچھ مقامی علماء کے ہمراہ اس ملاقات کے لیے چلے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ملاقات کے آغاز میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی خاموش رہے اور بانو نصرت بیگم امین اصفہانی بھی ملاقات میں خاموش رہیں۔ یقینی بات ہے، پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ جب دو عرفاء آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے ہم کلام ہوں، بلکہ ایک دوسرے سے باطنی طور پر رابطے میں بہت سے موضوعات اور مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، جیسے مرحوم ہاشم حداد اور مفسر عظیم الشان قرآن علامہ طباطبائی کی ملاقات کا میں اشارہ پہلے کر چکا ہوں۔ تو اسی طرح علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور بانو نصرت بیگم امین اصفہانی خاموش رہیں۔ علامہ طباطبائی بھی قرآن مجید کے مفسر عظیم الشان ہیں اور بانو نصرت بیگم امین اصفہانی بھی قرآن مجید کی مفسرہ ہیں، اور انہوں نے بھی مخزن العرفان نامی قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی ہے۔ لہٰذا وہاں جو علماء دوسرے تشریف لائے انہوں نے اس سکوت کو توڑنے کے لیے اور اس محفل سے استفادے کی خاطر کہ چونکہ دو عظیم الشان مفسر اس محفل میں موجود ہیں تو ان سے سوال کیا جائے، لہٰذا حاضرین میں سے کسی ایک نے سوال کیا مقام مخلصین کے بارے میں، اور اس موضوع پر ہم تفصیلی گفتگو رسالہ لب لباب میں بیان کر چکے ہیں۔ تو سائل نے سوال کیا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں اس مقام مخلصین کے حامل افراد کو مستثنیٰ قرار کیوں دیا ہے؟
تو سوال کے جواب میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مخلصین بندوں کی جزا ان کے عمل کے مطابق نہیں ہوگی، لہٰذا یہ طائفہ اسی وجہ سے دوسرے گروہوں سے اور عوام الناس سے جدا ہے، اور شیطان کو بھی اس گروہ مخلصین کے اوپر تسلط حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ اس سوال کو تفصیلی سننا چاہیں تو رسالہ لباب میں جہاں مخلصین کی بحث ہم نے کی ہے وہاں ہم تفصیلی طور پر اس موضوع کو بیان کر چکے ہیں۔ پھر اسی سائل نے سوال کیا کہ پھر بتائیے کہ مقام مخلصین تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی وہاں ہم تفصیلی بیان کر کے آئے ہیں۔ یہاں مرحوم علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ دائماً خداوند متعال کے ذکر سے، خداوند متعال کی یاد میں رہنے سے انسان مقام مخلصین تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ بتائیں کون سا ذکر ہے کہ جس ذکر کو کرنے سے انسان مقام مخلصین پر پہنچ سکتا ہے، یعنی بہترین ذکر کون سا ہے؟ تو ایسے میں علامہ طباطبائی نے بانو نصرت بیگم امین کی طرف دیکھا، بانو نصرت بیگم نے علامہ طباطبائی کی طرف دیکھا، یعنی آپس میں تعارفات ہو رہے ہیں کہ کون اس کا جواب دے۔ لیکن پھر سائل کہتا ہے کہ دونوں شخصیات نے ایک ہی دفعہ جو ہے وہ زبان سے کلمے کو جاری کیا، لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے۔ تو یہ ایک اتفاق ان دونوں شخصیات کا اس جواب پر متفق ہونا کہ ذکر میں سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر کے ذریعے سے انسان مقام مخلصین تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر سوال ہوا قلب سلیم کے بارے میں، تو اب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر خاموش ہیں، اور علامہ طباطبائی چاہتے ہیں کہ بانو نصرت بیگم امین اصفہانی در حقیقت میں اس سوال کا جواب دیں۔ تو بانو نصرت بیگم کہتی ہیں کہ قلب سلیم ایسے قلب اور ایسے دل کو کہا جاتا ہے کہ لا یکون فیہ الا اللہ، کہ جس دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ بستا ہو، صرف اللہ ہی اس دل میں رہتا ہو۔ یہ ملاقات تمام ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ اگلے روز بانو نصرت بیگم امین اصفہانی اپنی ایک شاگرد خاتون سے یا اپنی ایک شاگردہ سے اس مطلب کو بیان کرتی ہیں، اور اس مطلب کو وہاں ذکر کرتی ہیں کہ کل یہ عظیم الشان مفسر قرآن میرے پاس آئے اور گویا کہ وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اسی قلب سلیم کے بارے میں کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ یہ جو قلب سلیم قرآن کی اس آیت میں اشارہ ہوا ہے، تو اس آیت میں جو قلب سلیم کے بارے میں اشارہ ہو رہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ علامہ طباطبائی وہاں خاموش رہے، اور ان کی جو خاموشی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ بانو نصرت بیگم امین اصفہانی اس کا جواب دیں، اور انہوں نے جواب دیا۔ لیکن اب یہاں اپنی شاگردہ سے گویا کہ اس مطلب کو بیان کر رہی ہیں کہ کل وہ خاموش رہے اور مجھے انہوں نے جواب کے لیے کہا، جبکہ وہ عظیم الشان مفسر ہیں، وہ استاد ہیں، میں ایک شاگرد ہوں، میں ایک طفل مکتب ہوں، میرے سامنے وہ جو ہے وہ اس بات کا ڈیمانڈ رکھیں یا تقاضا رکھیں کہ میں اس چیز کا جواب دوں۔ وہ استاد ہیں اور وہ استاد ہوتے ہوئے خاموش ہیں اور مجھے جواب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ در حقیقت وہ خود ایک ایسی ہستی ہیں جو مقام قلب سلیم پر فائز ہیں، یعنی بانو نصرت بیگم امین اصفہانی اس ملاقات سے اس بات کو اخذ کر پائیں کہ علامہ طباطبائی اس مقام پر فائز ہیں۔ اب آتے ہیں بانو نصرت بیگم امین اصفہانی کی شخصیت کے بارے میں۔ عزیزان محترم، بانو امین اصفہانی کے بارے میں پہلے تفصیلاً گفتگو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اجمالاً آپ کی خدمت میں یہاں بیان کرتا چلوں کہ کسی بھی شخصیت کا اگر تعارف چاہتے ہوں یا کسی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہوں تو اس کے آثار اس کی شخصیت کی بخوبی ترجمانی کرتے ہیں اور عکاسی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اصفہان کی مجتہدہ سیدہ خاتون اس قدر جلیل القدر ہیں کہ آج کے دور میں اگر خواتین اپنے لیے کوئی رول ماڈل انتخاب کرنا چاہتی ہیں جو آج کے عصر سے تعلق رکھتی ہو تو بانو نصرت بیگم امین اصفہانی ایک بہترین آئیڈیل اور ایک بہترین رول ماڈل کے طور پر خواتین کے لیے متعارف کی جا سکتی ہیں۔ یعنی حقیقت میں تو بانو بیگم نصرت امین اصفہانی حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہیں۔ اس سے ایسے مسائل کو جو آپس میں مخلوط کرتے ہیں وہ در حقیقت ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں۔
یعنی اگر ہم بانو نصرت بیگم امین اصفہانی کو رول ماڈل قرار دے رہے ہیں تو یہاں حضرت صدیقہ طاہرہ کی نفی تو نہیں ہو رہی ہے، یہ تو اس کی کنیز ہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے، چونکہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم نے درک نہیں کیا، ان کے دور کو درک نہیں کیا، ان کے زمانے کو درک نہیں کیا، ان کی تعلیمات سے بھی بخوبی آشنائی ہمارے پاس نہیں ہے، چونکہ ہم کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں اور شخصیات کو نہیں پہچانتے ہیں، تو آج کل کی جو جدید اصطلاح چل رہی ہے اور لوگ آج کل کے معاشرے میں مختلف جو معروف اور مشہور شخصیات ہیں جنہیں اپنا رول ماڈل قرار دیتے ہیں، جو آج کل کے عصری دور سے تعلق رکھتی ہوں، تو ایسے میں اگر خواتین کو کہا جائے کہ بھئی آپ کے لیے رول ماڈل کوئی شخصیت ہو، تو ایسے میں بانو نصرت بیگم امین اصفہانی کا تعارف ہونا چاہیے، اور خواتین کو، نہ صرف خواتین کو بلکہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اس مخدرہ کے آثار کے ذریعے سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگائیں۔ مثلا بانو نصرت بیگم امین اصفہانی اپنے آثار میں کہتی ہیں کہ میں نے اپنے معاصر شخصیات میں سے کسی کو اس مقام پر نہیں پایا کہ میں اس سے اسرار کے بارے میں گفتگو کر سکوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ مرحوم ہاشم حداد اور علامہ طہرانی وہاں پر گئے ہیں، لیکن بانو امین اصفہانی ان کو نہیں پہچانتی ہیں، لہٰذا جب توحید کے ان اسرار کے بارے میں گفتگو ہوئی تو خاموش، یعنی ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے، یا باتوں کو گھمایا جا رہا ہے، یا بقول آیت اللہ طہرانی کے کہ ان کے کلام میں اضطراب ہے۔ لہٰذا بانو اصفہانی کہتی ہیں کہ میرے دل میں جو باتیں ہیں میں نے آج تک کسی کے سامنے ان کو برملا نہیں کیا ہے، اور نہ ہی ان باتوں کو کبھی آئندہ برملا کروں گی۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بانو بہت ہی اسرار کی حامل خاتون ہے۔ یا ایک اور مزید جگہ پر بانو امین اصفہانی کہتے ہیں کہ اس آسمان میں کے نیچے جو زمین موجود ہے، اس میں آپ کہیں بھی چلے جائیں دنیا کے اندر، تو قرآن میں جو ہے وہ حرف کے علاوہ اور کچھ نہیں لوگوں کے پاس، یعنی قرآن مجید کی لوگ تلاوت کرتے ہیں لیکن معانی اور حقائق قرآن سے غافل ہیں، پس در حقیقت لوگوں کے پاس قرآن مجید سے صرف حرف باقی رہ گیا ہے اور حرف کے معانی سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ یا اسی طرح اگر آپ دنیا میں کہیں بھی چکر لگا لیں تو آپ کو دین نظر آئے گا، لیکن یہ دین صرف رسمی دین ہوگا، صرف ٹائٹل اس کا دین ہوگا، دین کی روح لوگوں کے پاس موجود نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح آپ پوری دنیا میں اگر عبادت کرنے والے عبادت گزاروں کو دیکھ لیں تو یہ عبادت گزار صرف حرکات و سکنات میں مصروف ہوں گے، عبادت کی روح سے غافل ہوں گے۔ تو یہ آپ اس کو اپنی زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ حقیقت میں ایسے ہی ہے۔ آپ کو قاری قرآن ملیں گے لیکن قرآن کی روح سے غافل ہیں، آپ کو دیندار ملیں گے لیکن دین کی روح سے غافل ہیں، عبادت گزار عابد ملیں گے لیکن عبادت کی روح سے غافل ہیں۔ مزید بانو امین اصفہانی کہتی ہیں کہ معرفت پروردگار کا باب ایک ایسا باب ہے کہ جسے لوگ بطور معمول اس کے بارے میں سہل انگاری کرتے ہیں اور بطور اجمال اس دروازے سے گزر جاتے ہیں۔ جو چیزیں کتابوں میں درج ہیں توحید سے متعلق صرف انہی پر اکتفا کرتے ہیں اور انہی کو رٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے توحید کے بارے میں گفتگو کریں یا بات کریں یا سوال کریں تو آپ کو وہی جواب دے گا جو کتابوں میں درج ہے، یعنی حقیقت توحید اور حقیقت معرفت باری تعالی، جو انسان کا وجود باطن جس کو لمس کر سکے، اس سے اکثر لوگ اور ہم اکثر علماء بھی اس سے غافل ہیں۔ پس بانو نصرت بیگم امین اصفہانی کہتی ہیں کہ اخلاقیات یا عرفانیات اچھی چیز ہیں لیکن ان پہ اکتفا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عرفان کی گہرائی تک جانا چاہیے، اخلاقیات کی گہرائی تک جانا چاہیے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ معاد کے بارے میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو نظریات ہیں، ان نظریات سے رابطہ قائم کرنے کے لیے آج کا حوزہ علمیہ ابھی تک تیار نہیں ہے۔ یعنی آج بھی حوزہ علمیہ میں اگر معاد صدرائی کو زیر بحث لایا جائے تو حوزے میں وہ آمادگی نظر نہیں آئے گی کہ وہ اس سے رابطہ قائم کر سکیں۔
اور دوسری طرف آپ دیکھیں بانو نصرت بیگم امین اصفہانی کے اگر معاد سے متعلق نظریات کو، تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم بطور حس اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں یا بطور واضح اس چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، اس کے بدن کو زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، منو مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ انسان کا بدن اضمحلال کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور رفتہ رفتہ انسان کا بدن خاک کے ساتھ یکساں ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس چیز کو ہم واضح طور پر جانتے ہیں۔ تو پھر جب ہم سے سوال کیا جائے کہ انسان تو اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، مر چکا ہے، تو اب بتائیے کہ وہ کس بدن کے ساتھ آخرت کے سفر کو طے کرے گا؟ یہ بدن جو تھا یہ تو زمین کے ساتھ یکساں ہو گیا ہے، خاک ہو چکا ہے، لیکن وہ آخرت کا سفر، وہ برزخ کا سفر، وہ کس بدن کے ساتھ جو ہے وہ جاری رکھے گا انسان؟ تو یہاں بانو نصرت بیگم امین اصفہانی کہتی ہیں کہ یہ بدن جو مرنے سے انسان سے جدا ہو جاتا ہے، یہ انسان کا حقیقی بدن نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے حقیقی بدن کا قشر ہے اور چھلکا ہے۔ پس انسان کا حقیقی بدن جو ہے وہ ہمیشہ اس کی روح کے ساتھ ہے اور کبھی اس سے جدا نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ اس نظریے کو دیکھ لیں اور اس نظریے کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات سے مقایسہ کریں یا مرحوم صدرہ کے نظریات سے مقایسہ کریں، تو آپ کو بہت مماثلت اور مشابہت ان نظریات میں مل جائے گی۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہم بہت سی تاریخی شخصیات سے یوں سطحی طور پر گزر جاتے ہیں، جبکہ ان شخصیات کے آثار کا دقت سے مطالعہ کرنا، ان کے بارے میں تحقیق کرنا، یہ بہت سے معرفتی ابواب کو ہمارے لیے کھول کر رکھ دے گا۔ اب یہ بانو نصرت بیگم امین اصفہانی، جس کے لیے علماء جس کا بہت احترام کرتے ہیں اور بہت ہی اس کو عظمت سے یاد کرتے ہیں، آیت اللہ جوادی آملی یا دوسری شخصیات، مرحوم علامہ طباطبائی، سب ان کی تجلیل کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں، لیکن آج کل کے دور میں اگر رول ماڈل کے طور پر خواتین کو کوئی شخصیت متعارف کروانی چاہیے تو وہ بانو نصرت بیگم امین اصفہانی کی شخصیت ہے۔ اور لوگ اکثر خواتین سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم بھی آج کے دور میں سیر و سلوک کا سفر کر کے بلند عرفانی مقامات تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو کہیں ہاں، کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ بانو نصرت بیگم امین اصفہانی کو دیکھ لیں کہ اتنی بلند اور جلیل القدر شخصیت اور بلند مقام پر پہنچی کہ وقت کے مراجع تقلید اور بڑے بڑے فیلسوف اور عرفا جا کر ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے علمی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال بانو نصرت بیگم امین اصفہانی کے درجات کو بلند کرے اور ایسی شخصیات کے آثار سے فیض حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔